الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ جو ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، تو وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے گیہوں کا ایک دانہ زمین کے اندر بو دیا، اور اس ایک گیہوں کے دانے کو جس نے بو دیا تھا زمین کے اندر، وہ اس کے اندر سے ایک پودا نکلا 7 سنابل، ایک پودا نکلا اور اس کے اندر 7 بالیاں آ گئی. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 7 بالیاں تھیں لیکن ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے، 100 حبہ. تو گویا کہ ایک دانے کو آپ نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا تو 700 دانے کا ثواب مل گیا. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو گویا کہ 700 روپے کا ثواب مل گیا. 1000 خرچ کیا تو 7000. اور اسی پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے یہ 700 کے اوپر بھی اور مزید بڑھاتا رہتا ہے. اور رمضان المقدس کے مہینے کے اندر جیسا کہ امت کا مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں، صدقہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے کا انتخاب عام طور پہ لوگ کثرت سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے نفل کو فرض کے برابر قرار دے دیا اور ایک فرض کی ادائیگی کو 70 فرض کے برابر قرار دے دیا. تو اب ظاہر ہے کہ 1 روپے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 روپے کے برابر اجر دے رہا ہے، اور وہ اگر رمضان کے مہینے کے اندر ہو جائے تو ہر 1 روپیہ 70 گنا زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، اس کے اوپر اجر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دیا کرے گا. حدیث کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اپنے اعمال کے ذخیرے کو بہت بڑے یعنی احد پہاڑ کے برابر وہ دیکھے گا تو وہ حیران پریشان ہوگا کہ میں نے آخر دنیا میں وہ کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی بنیاد پہ آج میرے اعمال اور اس کا بدلہ، اس کا اجر اتنا زیادہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، احد پہاڑ کے برابر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے خلوص نیت کے ساتھ کھجور کی ایک گٹلی جو تم نے صدقہ کیا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے راہ کے اندر، تو تمہارے اس ایک خلوص نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرمایا کہ وہ ایک گٹلی کھجور کی آج احد پہاڑ کے برابر مقدار کے اندر انسان کے اجر جو ہے اللہ کے بارگاہ میں اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایون کھجور کی ایک گٹلی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کی گٹلی کو اس طرح پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا گیا جس طریقے سے گھوڑے کے ایک چھوٹے سے بچے کی تم پرورش کرتے ہو، گھوڑے کے ایک چھوٹے سے بچے کی تم پرورش کرتے ہو اور وہ یہاں تک کہ وہ بڑا جوان ہو جاتا ہے،
تو سواری کے قابل بن جاتا ہے اور تمہارے جو ہے فائدے کے قابل وہ بن جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ تھا لیکن ایک وقت آیا کہ تناور یعنی بہت جو ہے جوان ہو گیا, وہ بڑا ہو گیا, تمہارے فائدے کے قابل بن گیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جو ہے ایک عمل کو جو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے, تو یہاں تک کہ ایگزامپل دیا گیا کہ چاہے وہ کھجور کے گٹلی کیوں ہو, اللہ اس کی پرورش کرتا ہے, نشو و نما کرتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کی مقدار جو ہے اس کے نام اعمال کے اندر اجر و ثواب لکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ عام حالات کے اندر, لیکن خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے اندر جبکہ ایک فرض کو 70 فرض کے برابر قرار دیا گیا, تو ہم اگر اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کریں تو اس کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب اور کتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ بخوبی اس کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں.